پہچان لکھ دینا. میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا. لہو سے میری پیشانی پر ہندوستان لکھ دینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى. حضرت علماء کرام، ہندوستان کی 76ویں یوم آزادی کی خوشی منانے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. ارے بھائیوں، یہ بات سچ اور حقیقت ہے کہ جنگ آزادی ہندو مسلم سب نے مل کر لڑی. اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر یہ بات یاد رہے کہ اکثر مرحلوں میں جنگ آزادی کی قیادت اور کمانڈر مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی ہے، کیونکہ اس دیش سے، اس ملک سے انگریز نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی. اس لیے مسلمانوں کو اس کی زیادہ فکر تھی. یہی وجہ ہے کہ جنگ آزادی کے سلسلے میں ابتدائی جتنی بھی کوششیں ہوئی وہ سب مسلمانوں کی جانب سے ہوئی ہے. اس ملک میں مسلمانوں نے سب سے پہلے جنگ آزادی کا سور ٹھوکا ہے. آزادی کی منزل تک پہنچنے کے لیے مسلمانوں نے خون کے دریا طے کیا ہے. شہیدوں بند کی صحبتیں برداشت کی ہے. تخت دار پہ چڑھایا گیا ہے. کالا پانی کی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا ہے. جائیداد ضبط کر لی گئی ہے. 200 سال کی تاریخ لہو سے بھری ہوئی ہے. تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی تفتیدار نے پکارا، جب کبھی امتحانات نے بلایا، اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہونے والا مسلمان تھا. اس ملک کی آزادی کی راہ میں جب بھی آزمائشوں نے دعوت دی، مسلمانوں نے کبھی بھی اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ سینہ تان کر یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. دیکھنا ہے دور کتنا 88 سے ہے. دہلی کی جامع مسجد سے لے کر پشاور تک روڈ کے کنارے جتنے بھی درخت تھے، شاید ہی کوئی درخت ہوگا جس نے علماء کرام کو لٹکایا نہ کیا ہو، جس میں علماء کرام کو پھانسی پہ چڑھایا نہ گیا ہو. اس قدر مسائل کے باوجود بھی ہمارے مجاہدین جنگ آزادی سے اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا. میرے بھائیوں، علماء صادق پور کے تذکرہ کے بغیر جنگ آزادی کی تاریخ ناقصہ اور ادھوری ہے. علماء صادق پور جنہوں نے پورے ایک صدی تک علم جہاد کو بلند رکھا، 1750 سے لے کر 1857 تک انگریز سے ڈرتا رہا، اور ہر مرنے والا اپنے اولاد کی وصیت کر جاتا کہ کبھی علم جہاد کو جھکنے نہ دینا. جب تک انگریز کی غلامی سے اس ملک کو آزادی نہ مل جائے، اس ملک کو آزادی نہ مل جائے، علم جہاد کو جھکنے نہ دینا. اسی محلے صادق پور میں عید کا دن آتا ہے. عین خوشی کے موقع پر جب کہ مسلمان خوشی منا رہے ہوتے ہیں، عین عید کے موقع پر انگریز بلڈوزر لے کے آتا ہے اور صادق پور کے پورے محلے کو، پورے محلے پر بلڈوزر چلا کر پورے محلے کو مسمار کر دیتا ہے. یہ وہی شہادت ہے، یہ وہی قربانیاں ہیں کہ جن قربانیوں کو دے کر پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک کی آزادی کے لیے ہندو مسلم سکھ جتنے لوگوں نے قربانی کی ہے، اگر سب کی قربانی کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور صرف سرزمین بہار کے صادق پور کے علماء کی قربانی کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ہندوستانوں اس بات کی یاد رکھو، علماء صادق پور کے پلڑے بھاری پڑ جاتے. یہی نہیں، کالا پانی کی سزا، کالا پانی کی سزا انگریز نے مجاہدین کو جو سب سے بڑی سزا دی وہ کالا پانی کی سزا ہے. اور یہ بات میں ڈنڈے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ کالا پانی کی سزا انگریز نے جن کو بھی دی ہے ان میں سے 95% 95% مسلمان تھے. تاریخ گواہ ہے کہ کالا پانی کی وجہ سے کچھ لوگوں نے انگریزوں کے ساتھ صلح کر لی ہے، مگر یہی وہ مسلمان ہے جس نے کبھی انگریزوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا ہے. یہی وہ مسلمان ہے جس نے اس ملک کو بنایا ہے، جس نے اس ملک کو زینت بخشی ہے. یہی وہ مسلمان ہے جس نے اس ملک کی آزادی کے لیے 8 لاکھ جانوں کو قربان کر دیا ہے. پھر بھی آج کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس دیش کے لیے کیا کیا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے گردن، سب سے پہلے ہماری ہی گردن
गर्दन कटी, जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा। हमारे करबला